بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے چینل کا بنیادی مقصد ہے آپ کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سلیبس کا کچھ حصہ کور کروانا۔ اصل میں اس چینل کا بنیادی مقصد ہی اسٹوڈنٹس کی رہنمائی ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے اسکولوں میں پڑھائی کیونکہ مناسب طریقے سے نہیں ہو رہی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس چینل کے ذریعے سے سلیبس کا کچھ حصہ کور کرواؤں، اور میں گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ٹاپک سلیبس کا لے کے اس پہ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ اس وقت بھی میں جو سلیبس پڑھانے لگی ہوں وہ جماعت ہشتم کی کتاب سے لیا گیا۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں مبعوث فرمایا۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر عرب کو دیکھیں تو یہ دنیا کے 3 بڑے بر اعظموں کے تقریباً وسط میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب کی سرزمین کو اسی لیے چنا تاکہ آپ کی دعوت دنیا کے ہر کونے میں پہنچ سکے۔ جب ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں نبی بنا کر بھیجا۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ عرب جو ہے دنیا کے 3 بر اعظموں کے تقریباً وسط میں ہے، یعنی ان کے تقریباً درمیان میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں سے کہ اللہ کا پیغام دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عرب کی سرزمین کو یہ اعزاز بخشا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے وہ کسی خاص علاقے، قوم یا نسل کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان کی تعلیمات بھی خاص مدت اور خاص ماحول کے لیے ہوتی تھیں۔ جیسے ہی حالات میں تبدیلی ہوئی ان کی تعلیمات غیر مؤثر ہو گئیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے نبی اور رسول آئے۔ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ کسی خاص زمانے، کسی خاص علاقے یا کسی خاص نسل یا قوم کے لیے ہوتے تھے۔ ان کی تعلیمات بھی ایک خاص مدت کے لیے ہوتی تھیں، ایک خاص ماحول کے لیے ہوتی تھیں۔ اسی لیے جیسے ہی حالات بدلتے تھے اور نبی دنیا سے پردہ فرمائے جاتے تھے تو ان کی تعلیمات غیر مؤثر ہو جاتی تھیں، یعنی ان کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ پھر ان کے پیروکار بھی ان کی تعلیمات کو اچھی طرح محفوظ نہیں کر سکے۔ پھر جو ان نبیوں کو ماننے والے تھے وہ بھی ان کی تعلیمات کو اچھی طرح محفوظ نہیں کر سکے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی تعلیمات بالکل محفوظ ہیں، اور آپ کو ایک کامل اور جامع شریعت عطا کی گئی جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی باقی تمام انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھیں وہ مخصوص زمانے کے لیے تھیں، محدود تھیں۔ اسی لیے جب وہ دنیا سے چلے جاتے تھے تو ان کی تعلیمات کا اثر ختم ہو جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ کو تمام انسانیت کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل محفوظ فرما دیں، اور آپ کو جو شریعت عطا کی وہ بھی بالکل جامع اور مکمل تھی۔ اسی لیے آپ کا جو پیغام ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا، قیامت تک کے لیے آپ کے پیغام سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلْ يَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 158 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں سب انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافًا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سورہ سبا کی آیت 28 ہے یہ، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یعنی ان 2 آیات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ خاص زمانے کے لیے نہیں تھی، اور آپ کی جو شریعت ہے وہ بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں پوری دنیا کے امام اور پیشوا کہلانے کے حقدار ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جس نے دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہو جس قدر کہ آپ نے کیا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اگر ہم دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تمام انبیاء کو بھی دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے رہنما گزرے کسی کی بھی ذات کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے کارنامے دیکھیں یا اس کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی بھی شخص نے
اتنا کام نہیں کیا انسانیت کی بھلائی کے لیے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور چونکہ آپ نے جو کام کیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے، اس لیے آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جو تمام دنیا کے امام یا رہنما کہلائے جا سکتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف آپ ہی کو حاصل ہے کہ آپ نے عرب اور غیر عرب سب کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کیا اور ان کے درمیان عقیدے اور نظریے کا رشتہ قائم کیا۔ پھر یہ اعزاز بھی صرف آپ ہی کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عرب اور غیر عرب لوگوں کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کیا، یعنی آپ نے یہ جو قوموں کا فرق تھا، رنگ و نسل کا فرق تھا، اسے ختم کر دیا۔ عربی اور اجمی جو تھے وہ اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ آپ کی سیرت مکمل بھی ہے اور عالمگیر بھی ہے، اور آپ کی جو عالمگیر رسالت ہے، یعنی جو آپ کی رسالت جس کو کہ ساری دنیا کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھلائی کا ذریعہ ہے، اس کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جن کا یہاں ہم تذکرہ کریں گے۔ پہلے یہ کہ آپ نے زندگی گزارنے کے ایسے سچے اور پیارے اصول پیش فرمائے جن پر ساری انسانیت متفق ہو سکتی ہے اور جو انسانی زندگی کے تمام اہم مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ یعنی آپ کی جو عالمگیر رسالت ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ایسے سچے اور پیارے اصول پیش فرمائے جن پر ساری انسانیت متفق ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کے جو اصول ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جسے ایک قوم قبول کرتی ہو اور دوسری اسے ریجیکٹ کرتی ہو، بلکہ آپ کے جو اصول آپ نے زندگی گزارنے کے بتائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس پہ دنیا کی ہر قوم کا اتفاق ہے، سب لوگ ان پر متفق ہیں، اور یہ ایک ایسا آپ نے شریعت پیش کی ہے جو کہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتاتی ہے۔ دوسری یہ کہ آپ نے دنیا کے ہر انسان کو فلاح و کامیابی کا راستہ دکھایا۔ دنیا کا امام اور پیشوا صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی رہنمائی ایک خاص زمانے تک نہ ہو، بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے یکساں مفید اور کارآمد ہو۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی تعلیمات سے دنیا کا ہر شخص، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اپنی زندگی کو ان پہ عمل کر کے بہتر بنا سکتا ہے۔ دنیا کا امام و پیشوا صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی رہنمائی جو ہے ہر انسان کے لیے ہو اور ہر زمانے کے لیے۔ تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جو کہا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ پھر آپ کی عالمگیر سیرت کی یہ تیسری سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا صرف کہنے پر ہی گزارا نہیں کیا، کہنے ہی تک آپ کی بات نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ یہ خوبیاں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ ہی سرور کائنات ہیں، یعنی ساری دنیا کے رہنما۔ اس وقت دنیا کو ایک ایسی رہنما کی ضرورت ہے کیونکہ حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کا کوئی نظریہ اور کوئی عزم انسانیت کو امن فراہم نہیں کر سکا۔ اب یہ خوبیاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نے تمام لوگوں کی رہنمائی بھی کی، اور آپ ہی کے ذریعے سے ہر ایک کو اپنی نجات یا تکلیفوں سے نجات مل سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ فلاح و کامرانی مل سکتی ہے۔ اسی لیے آپ ہی سرور کائنات ہیں، آپ اس کائنات کے سردار ہیں۔ اس وقت دنیا کو کسی ایک ایسے ہی انسان کی تعلیمات کی ضرورت ہے جو دنیا کو ان تمام مسائل سے نکال دے جن سے کہ آج کل دنیا دو چار ہے۔ دنیا کا کوئی نظریہ، کوئی عزم، کوئی فلسفہ جو ہے انسانیت کو دکھ تکلیف اور بدامنی سے نجات نہیں دلا سکا۔ اگر کوئی چیز انسانیت کو ان چیزوں سے دور کر سکتی ہے جو کہ اس کو تکلیف دیتی ہیں تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہر آنے والے دن میں انسانوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر طرف فتنہ فساد برپا ہے، انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، لہٰذا آج انسانیت کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ آج کے دور کے مسائل ہیں کہ ہر شخص اپنی جگہ پریشان ہے، ہر طرف فتنہ ہے، فساد ہے، خون ریزی ہے، دہشت ہے، ظلم ہے، جبر ہے۔ ان تمام چیزوں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت کا دامن پاک ہو جائے اور لوگوں کو ان چیزوں سے نجات ملے تو اس کے لیے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے جو ان چیزوں سے انہیں نجات دے سکے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ عصر حاضر میں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کے فاصلے کم ہو رہے ہیں، ذرائع مواصلات میں ترقی کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں اور ایسے قدروں اور اصولوں پر متفق ہو سکیں جن میں ساری انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ دنیا کسی ایسے قائد اور پیشوا کی تعلیم پر متفق ہو جائے جس نے زندگی کے ایسے اصول پیش کیے ہوں جن میں ساری انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی ہو۔ یہ شخصیت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں موجود ہے۔
जो आज के दौर में इंसानियत को सच्ची रहनुमाई फराहम कर सकती है और इंसानियत फितना व फसाद, क़त्ल व गारत गरी और जंगों से बच सकती है, क्योंकि आपका पैगाम अमन और मोहब्बत का पैगाम है। आप दुनिया के लिए नबी रहमत बनकर आए हैं। अब आज जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस का दौर है, और इस टेक्नोलॉजी से, साइंस से फासले ख़त्म हो गए हैं, तकरीबन कम हो गए हैं, और अब ज़राए मवासलात ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया एक दूसरे की बात आराम से समझ सकती है। यानी लोग एक दूसरे के मसले मसाइल को आराम से समझ सकते हैं, एक दूसरे से बहुत जल्दी रब्ता हो सकता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सारी इंसानियत किसी ऐसे शरीयत पर, किसी ऐसे उसूल पर मुत्तफ़िक़ हो जाए जिसमें कि सब लोगों की भलाई हो। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी कोई शख्सियत नहीं गुज़री जिसकी तालीमात सब लोगों के लिए भलाई का पैगाम दें। ऐसी शख्सियत सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिनकी तालीमात ने तमाम बनी नौ इंसान को दुख, दर्द, तकलीफ़ों से निजात दी। तो अगर इंसानियत आज भी इन मसाइल का हल चाहती है, लोग चाहते हैं कि वो इन चीज़ों से दूर हो जाएं, दुनिया में अमन हो, दुनिया में एक दूसरे के लिए खुलूस हो, प्यार हो, नफ़रतें कम हो जाएं और अमन आ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, क्योंकि आपकी तालीमात ही ने वो रास्ता दिखाया है जो इंसानियत के लिए निजात का रास्ता है। और आपका पैगाम ही अमन और मोहब्बत का पैगाम है, क्योंकि आप दुनिया के लिए नबी रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। तो भाई अल्लाह, अहम नकात। अहम नकात आपने देख लिए। अब हम इसके मुश्किल सवालात हल करेंगे। और सबसे पहले तफ़हीम में खाली जगह पुर करेंगे। खाली जगहों को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कौन सा लफ्ज़ खाली जगह में आना है। अब हम जायज़ा के जामे सवालात हल करेंगे। जामे सवालात के जवाबात मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपको इनसे काफ़ी मदद मिलेगी।
वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।